الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. پیارے اللہ، آپ کے گنہگار بندے اور بندیاں اے اللہ آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں، اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. مالک معلوم نہیں جانے انجانے میں کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہوگا، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہوگی. اللہ اپنے اس جرم عظیم کا اقرار کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے آپ کے دربار میں معافی مانگتے ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. اب نہیں کریں گے، معاف فرما دیجیے. اے کریم اب نہیں کریں گے، معاف فرما دیجیے. گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں اللہ، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. ظاہر بھی گندا ہے، باطن بھی گندا ہے، آنکھ بھی گندی، کان بھی گندے. اے کریم پروردگار جسم کا کوئی عزم سلامت نہیں ہے، آپ کی نافرمانی میں مستقل وقت گزر رہا ہے. پیارے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اور کوئی پکڑ نہیں فرما رہے. اللہ یہ آپ کی قریبی ہے، ہمارے گناہ کو اس قابل ہے آن کے آن پکڑ کر لی جائے، لمحے کے لمحے زمین میں دسا دیا جائے. اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. اللہ معاف فرما دیجئے، مولا معاف فرما دیجئے. آپ کے دروازے پہ اس لیے آئے ہیں، گناہوں سے تنگ آ چکے ہیں، گناہ کرتے کرتے عاجز ہو چکے ہیں، اللہ بے بس ہو چکے ہیں، اپنی زندگی سے ڈر لگنے لگا ہے، خود پر وحشت طاری ہونے لگی ہے، خود سے خوف کرنے لگے ہیں. پیارے اللہ تنہائی میں سکون نہیں ملتا، مجمع میں سکون نہیں ملتا. اللہ اور اعتبار سے بے بس ہے، لاچار و مجبور ہے، بے یار و مددگار ہے. پیارے اللہ سراپا مجرم ہے، سراپا گنہگار ہے، آپ کے دروازے پہ آئے ہیں. اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. جوانوں کو جوانی کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما لیجئے. مولا کریم نگاہوں کو محفوظ فرما دیجئے، اللہ نگاہوں کو محفوظ فرما دیجئے، اللہ نگاہوں کو پاک فرما دیجئے، دلوں کو صاف فرما دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، نسبت کا نور برآمد فرما دیجئے، ولایت تامہ دے دیجئے. اللہ ولایت تامہ دے دیجئے، اپنے مقبول دیوانے بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ اپنے مقبول دیوانے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنی محبت کا جام پلا دیجئے. اللہ اپنی محبت کا جام پلا دیجئے، اللہ اپنی محبت کا جام پلا دیجئے. کرتے ہم بدکاروں نالائق ہیں، چاہے جہاں پر تیرے در کو چھوڑ کر بتا اب ہم جائیں کہاں. اللہ آپ کے سوا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا خالق مالک نہیں. اللہ آپ ہی کو منانا ہے، آپ ہی سے لینا ہے. کریم مان جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے. اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے کریم گناہوں کی عادت چھڑا دیجئے، اللہ گناہوں کی عادت چھڑا دیجئے، اللہ گناہوں کی عادت چھڑا دیجئے. مولا ہماری محفلیں ہمیں معلوم ہے، ہماری تنہائیاں ہمیں معلوم ہے، دنیا پارسا سمجھتی ہے. اللہ ہمیں پتا ہے ہم کتنے گندے اور کتنے اچھے ہیں. مولا آپ نے نبھایا ہوا ہے، اللہ آپ نے بچایا ہوا ہے، اللہ آپ ہی کا کرم ہے. مولا رحم فرما دیجئے، اللہ ہماری مجلسوں کو پاک فرما دیجئے، ہماری تنہائیوں کو پاک فرما دیجئے، اللہ ہماری تنہائیوں کو صاف فرما دیجئے، اس پر نور برآمد فرما دیجئے.
کھا کر گٹھلیاں پھینکنی جانتے تھے. اللہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. کریم ہماری اصلاح فرما دیجیے. اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے. ہماری تربیت فرما دیجیے. اللہ ہمیں کریم پروردگار اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما دیجیے. اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے. اللہ گناہوں سے پاک فرما دیجیے. پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. دن کے اجالے میں رات کی تنہائیوں میں جو جرائم ہم نے کیے ہیں اللہ وہ دنیا والوں سے تو چھپ سکتے ہیں, آپ سے نہیں چھپ سکتے. اللہ آپ سے نہیں چھپ سکتے, آپ سے نہیں چھپ سکتے. مولا ہم سات پردوں کے پیچھے قریب پروردگار جا کر کوئی عمل کرتے ہیں, اللہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتے. مولا آپ کتنے قریب ہیں, ہم جرائم کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں, ہماری پکڑ نہیں فرماتے. اللہ آپ نے ہم تو نبھایا ہے. اللہ نبھا لیجیے, اللہ نبھا لیجیے, اللہ نبھا لیجیے. معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے. رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ کریم پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے. مفتی جنید کے والدین اور کریم پروردگار میرے والدین اور اس کے علاوہ ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ دوست احباب گھر والوں میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما دیجیے. اے کریم پروردگار, اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے اکابر میں اے کریم پروردگار شیخ نسیم احمد غازی, حضرت مولانا اسماعیل بدار اور ان سے پہلے حضرت شیخ یونس صاحب رحمہم اللہ علیہ مجمعین, اور ان کے علاوہ مولانا شاہد صاحب کے والد حضرت شیخ الحدیث کے داماد تھے. اللہ تیرے دیوانے بندوں کا مجمع ایک ایک کر کے اٹھتا چلا جا رہا ہے اور ان کے سائے سے محروم ہو رہی ہے. کوئی اب نہیں بچتا نظر آ رہا. اے اللہ, اللہ اپنے ان دیوانوں کو بدل امت کو نصیب فرما دیجیے. حضرت شیخ کی مغفرت فرما دیجیے, حضرت شیخ کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ امت کو ان کا بدل دے دیجیے. مولا امت کو ان کا بدل نصیب فرما دیجیے. اللہ وہ تیرے دیوانے بندے کتنا خیال فرماتے تھے. شیخ نے انتقال سے 2 دن پہلے طلبہ سے کہا اسی وقت میں ستایا ہوگا. بچوں میں نے تمہیں کسی وقت میں ستایا ہوگا, کوئی بات نہ زیبا کہتی ہوگی, مجھے معاف کر دینا. بولا اتنا بڑا آدمی جاتے جاتے بھی خیال کر گیا. پروردگار امت کو ان کا بدل نصیب فرما دیجیے. امت کو ان کا بدل دے دیجیے. رہ جانے والوں کی عمروں میں برکت دے دیجیے. مشائخ کے سائے کو دراز فرما دیجیے. اللہ مشائخ کے سائے کو دراز فرما دیجیے. اللہ ہمارا تو ایک ہیرا انمول ہے, ایک موتی انمول ہے. اللہ جو چلے گئے ان کو بدل نہیں ہوتا. مولا اے کریم جو اساتذہ مشائخ حیات ہے ان کے عمروں میں برکت دے دیجیے. ان کے سائے کو دراز فرما دیجیے. اللہ ان کے سائے کو دراز فرما دیجیے. اللہ ان کے سائے کو دراز فرما دیجیے. کریم پروردگار رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. جو جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے. اپنے جوار رحمت ان کو جگہ نصیب فرما دیجیے. کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ جو مشائخ اساتذہ حیات ہیں ان کے سائے کو دراز فرما دیجیے. مدارس مساجد خانقاہ دعوت و تبلیغ کے کام کی بھرپور حفاظت فرما دیجیے. مدارس دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما دیجیے. کابر علماء حقہ کی حفاظت فرما دیجیے. مشائخ کی حفاظت فرما دیجیے. امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے. اے کریم پروردگار اے اللہ ملک میں جو نفرت کی ہوا چل رہی ہے اس کو ختم فرما دیجیے. اللہ ملک کی حفاظت فرما دیجیے.
ملک میں بسنے والوں کی حفاظت فرما دیجیے، خصوصاً مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ مناظر اتنے گھنونے ہیں کہ قریب دیکھے نہیں جاتے، کسی بیٹی کا برقع کھینچا جا رہا ہے، پروردگار کسی جنید کو روزے کی حالت سے اللہ کوئی مسئلہ حال نہیں ہے کہ کریم ملک کے حالات کو بہتر فرما دیجیے، امت کی حفاظت فرما دیجیے، امت کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے تو حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ پیر اور جمعرات میں ہفتے میں 2 دن، جمعہ کے دن اور پیر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے لاڈلے پر امت کے حالات پیش کیے جاتے ہوں گے، کیا ان پر گزرتی ہوگی کہ کریم پروردگار امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، امت کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ امت کو امت بنا دیجیے، امت کو امت بنا دیجیے، اللہ امت کو امت بنا دیجیے، اللہ امت کو امت بنا دیجیے، امت کی بیٹیوں کی آبرو کو محفوظ فرما دیجیے، امت کے بیٹوں کی حفاظت فرما دیجیے، ساری اقوام کو پیار و محبت کے ساتھ اس ملک میں رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار جو جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ جو مقروض ہیں ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے، جو مقدمات میں معقول بری فرما دیجیے، جو جیلوں میں بند ہیں رہائی نصیب فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، اے اللہ ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، اس مجلس کو قبول فرما دیجیے، جو بات کہی گئی کہنے سننے میں جو خامیاں ہوئی معاف فرما دیجیے، اللہ قبول فرما دیجیے، آنا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما دیجیے، اے کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ خیر کی لائن سے جتنی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما دیجیے، جتنی چیزوں سے پناہ چاہیے تمام چیزوں سے پناہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اے کریم پروردگار، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپ سے مغفرت کا سوال کریں، اللہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن پیارے اللہ آپ نے آدم کو اپنے محبوب کے صدقے معافی دی، پیارے اللہ اے کریم پروردگار، اے اللہ اس دنیا کو اپنے محمد کے صدقے زینت بخشی، اللہ آپ کے لاڈلے محمد کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے صدقے گزارش کرتے ہیں، اللہ بڑا ڈر لگتا ہے میدان محشر ان کا سامنا ہونا ہے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں ہم ان کا سامنا کر سکیں، اللہ اے کریم پروردگار، اے اللہ اے کریم ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، اور جن پر آپ کی نظر رحمت پڑ جائے اور جن کو آپ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں، اللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما دیجیے، خیر کا معاملہ فرما دیجیے، شر سے حفاظت فرما دیجیے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا توقع رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی من کی مرادیں پوری فرما دیجیے، اللہ آپ کے دیوانے بندوں کی ایک بڑی جماعت ان سال حج پر جا رہی ہے، اے اللہ اے کریم جانے والوں کے جانے کو قبول فرما دیجیے، اللہ ہم جیسے بد نصیب بھی ہیں جو امید کے سہارے اے کریم آرزو لگائے بیٹھے ہیں، ہمارا بھی نام آئے گا، ہمارا بھی سفر ہوگا، مولا حرمین کی مقبول حاضری دے دیجئے، اللہ مقبول حاضری دے دیجئے، اللہ اپنے محبوب کا در دکھا دیجئے، اللہ اپنے محبوب کا در دکھا دیجئے، ان کے شہر میں پناہ نصیب فرما دیجئے، ہر خیر دے دیجئے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے، ہماری اس بستی پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما دیجئے، ہر خیر دے کر ہر شر سے بچا لیجئے، تمام دعاؤں کو محض اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیٹھے رہے، لائٹ جلا دیں تو ساتھ جلدی سے۔ آئندہ مجلس
29 تاریخ کو ہوگی، اب سے صحیح 14 دن کے بعد، اور کئی ایک اکابر کے آنے کی امید ہے۔ پچھلے سال حضرت اقدس مولانا مفتی محمد امجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ساؤتھ افریقہ سے تشریف لائے تھے، ان کے آنے کی بھی امید ہے۔